اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میں اپنے سارے ویورز کو اسلامک گریٹنگ سے ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آج سے میں نے قرآن کی ایک سیریز شروع کری ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ قرآن کے ٹرانسلیشن کو آسان سے ورڈز میں، آسان سے شبدوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، یعنی آج کا جو ٹاپک ہے، اس میں ہم لوگ صرف قرآن سے روبرو ہوں گے۔ یہ قرآن کے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس کو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں ہیں قرآن سے جڑی ہوئی جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، اس کو ہم لوگ ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ موبائل فون خریدتے ہیں تو موبائل فون کے ساتھ آپ کو ایک یوزر مینول ملتی ہے، ایک بکلیٹ ملتی ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، کہاں رکھنا ہے، پانی میں نہیں ڈالنا ہے۔ اس طرح کے انسٹرکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے بنایا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو آپ کا موبائل خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہماری مشینری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کری ہے۔ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی لائف کس طرح سے جینی چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنے ماں باپ سے پیش آنا چاہیے، کیسے شادیاں کرنی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے ٹریڈ کرنا چاہیے۔ ایک ایک چیز کو وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جس طرح سے موبائل فون کے ساتھ آپ کو یوزر مینول ملتی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ زندگی دیا تو اس نے ٹائم بائی ٹائم ہم سے کلام کیا، ہم سے کمیونیکیٹ کیا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمیونیکیشن ہوتا تھا مین کائنڈ کے ساتھ، اسی کو بک کے فارم میں بنا لیا گیا۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کیا، ان کے اوپر وحی کے ذریعے اس قرآن کو اتارا جو آج ہمارے پاس کتاب کے فارم میں ہے۔ تو اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ سیم اسی طریقے سے جو ہم نے آپ کو موبائل کا ایگزامپل دیا۔ اس قرآن کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، کیا آپ کی لائف کے لیے بہتر ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربک لینگویج میں نازل کیا۔ اب بہت سے ہمارے بھائی اور بہن قرآن پاک کو عربک لینگویج میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کے ٹرانسلیشن کے اوپر غور اور فکر نہیں کرتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کو اگر آپ عربک میں پڑھیں گے تو اس کے ہر لیٹر میں نیکی ہے، ثواب ہے، آپ کو ریوارڈ ملے گا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے۔ اس کو ہم لوگ ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ سپوز دیٹ کہ گورنمنٹ نے آپ کو ایک لیٹر بھیجا ہے، اس لیٹر کے اندر گورنمنٹ نے لکھ کے آپ کو بھیجا ہے، ایک ایسی لینگویج میں بھیجا ہے جو آپ کو نہیں آتی ہے۔ اس لینگویج میں آپ کو گورنمنٹ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ ان ساری باتوں کو آپ کو فالو کرنا ہے اس ایک مہینے کے اندر۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم آپ کو سزائے موت دے دیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ جس لینگویج میں گورنمنٹ نے آپ کے پاس وہ لیٹر بھیجا ہے، آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، یا آپ کوشش کریں گے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے، ہمیں کیا فالو کرنا ہے، گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ہم سے فالو کروانے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن کو جب ہم عربک میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا جو خالق ہے، ہمارا جو بنانے والا ہے، وہ ہم سے کس طرح کی زندگی چاہتا ہے کہ ہم گزاریں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو عربک میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری پوری کی پوری لائف اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ چلیے اب قرآن سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتوں کو ہم لوگ جان لیتے ہیں۔
اس کے لیے آپ ایک شارٹ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. ہم نے خود ایک شارٹ نوٹس تیار کیا اس کا، آپ بھی تیار کر سکتے ہیں ایک ایک پوائنٹ ڈال کے، تاکہ یہ آپ کو آگے بھی یاد رہے. قرآن پاک جو ہے، یہ جو قرآن کتاب ہے، یہ اسلام دھرم کی ایک سینٹرل ریلیجیس ٹیکسٹ ہے. یعنی یہ سب سے مین کتاب ہے اسلام دھرم کی. اور قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریسائٹیشن، ٹو ریسائٹ، ذکر کرنا، پڑھنا. یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے. اور قرآن کو مسلمز ایز ویل ایز نان مسلمز اسکالرز دوارا مانا جاتا ہے کہ یہ فائنسٹ ورک ہے کلاسیکل عربک لٹریچر کے اندر. قرآن کے اندر ٹوٹل 114 چیپٹر ہیں. 114 چیپٹر یعنی جس کو ہم لوگ سورہ کہتے ہیں. اور ان چیپٹرز کے اندر ورسز ہیں جس کو ہم لوگ آیت کہتے ہیں. جتنے بھی چیپٹرز ہیں قرآن کے اندر سب شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. سارے چیپٹرز اسی لائن سے شروع ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک چیپٹر کو چھوڑ کے، وہ ہے چیپٹر 9 یعنی سورہ 9 جو ہے سورہ توبہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، یعنی اتارا. ان کے تھرو یہ ہمارے تک پہنچا. اب قرآن کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا بریف میں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کن چیزوں کے اوپر بات کرتی ہے. دیکھیے، قرآن ہمیں ایک تو زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے. جیسے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیا کیا چیز نہ کھاؤ، کیا کیا چیز مت کھاؤ، کیا کیا چیز مت کرو. اس کے اندر بہت ساری پروہیبیشنز ہیں. اس کے اندر بہت ساری آپ کو ڈیوٹیز بتائی گئی. اس میں بہت سارے پرانے پروفٹس کا ذکر ہے، جو پروفٹس اور جو میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہے. لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر ہے اللہ کے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے میسنجرز آئے، بہت سی بکس بھی بھیجی اللہ نے، تو ان کو کنفرم کرتی ہے. قرآن آپ کو وارننگ دیتی ہے. قرآن آپ کو ایک گڈ نیوز دیتی ہے. قرآن آپ کو ایک ڈیوٹی بتاتی ہے، آبلیگیشنز بتاتی ہے. قرآن کچھ پرانے لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے، کچھ لوگ جو تباہ ہو گئے ان کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں. قرآن ہمیں کچھ سوشل معاملوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے. اور یہ قرآن پاک تقریباً پورے 23 سال کے اندر نازل ہوئی، پوری 23 سال کے اندر اتری. اور یہ شروع ہوئی تھی رمضان کے مہینے سے، رمضان کے منتھ سے. اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو تھی وہ 40 تھی. اور یہ جو ورڈ قرآن ہے یہ تقریباً 70 بار ٹیکسٹ کے اندر استعمال ہوا ہے. دوسرے ورڈز بھی استعمال ہوئے ہیں قرآن کو ریفر کرنے کے لیے. اور قرآن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک ڈائریکٹ ورڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی یہ لٹرل ورڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہوا ہے. اس کے اندر اسکالرز دوارا کوئی چیز ایڈ نہیں کری گئی ہے کہ اس کے اندر خود سے کوئی چیز ایڈ کری گئی ہو. یہ ڈائریکٹ ورڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے. اور یہ قرآن پاک خود کو ڈسکرائب کرتی ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 یعنی چیپٹر 2 ورس 185 کے اندر کہ یہ قرآن پاک گائیڈنس ہے پورے مین کائنڈ کے لیے. اور یہ قرآن پاک جو ہے ایک گائیڈنس کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک لا کی بک بھی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اسلامک لاز ہے. اس کے اندر آپ کو اسلامک کرمنل لا ملے گا، اسلامک سول لا ملے گا، اسلامک کمرشل لا، ڈائٹری لا، میٹریمونیل لا، پراپرٹی لا، ایویڈنس لا. اور جو انسان اس پوری قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حافظ یعنی میمورائزر. اور قرآن کے انٹرپریٹیشن کو ہم کہتے ہیں تفسیر. تفسیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ورسز آپ پڑھیں گے قرآن کے اندر اس کا کانٹیکس ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور جو رولز ہیں قرآن کے لیٹرز کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنے کے لیے ان کی ساری کوالٹیز کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں تجوید. اور قرآن جو ہے خود کو کئی دوسرے ناموں سے بھی ریفر کرتی ہے، جیسے فرقان، ام الکتاب، ذکر، حکمہ،
اور جو سب سے پہلی وحی یعنی جو پہلی ورسز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اس وقت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر تھے. ایک کیو تھی ہیرا جس کا نام تھا. ایک ماؤنٹین ہے، ایک پہاڑ ہے جبل نور، ماؤنٹین آف دا لائٹ، وہاں پہ. اور یہ شروعات میں کتاب کے فارم میں نہیں تھی. یہ قرآن پاک شروعات میں کتاب کے فارم میں نہیں تھی. یہاں تک کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت بھی یہ کتاب کے فارم میں نہیں تھی. اب یہ جو ورسز تھی قرآن کی، یہ پروفٹ کے پاس آتی کیسے تھی؟ دیکھیے، جو سب سے پہلی ورسز تھی وہ قرآن کے اندر ایک چیپٹر ہے، چیپٹر 96 العلق. اس کے اندر کی کچھ 5 ورسز جو ہیں سب سے پہلی فرسٹ ٹائم جو ہے یہی ورسز پروفٹ کے اوپر نازل ہوئی، جہاں پہ جبریل علیہ السلام جو اینجل جبریل تھے وہ پروفٹ کے سامنے اپیئر ہوئے اور انہوں نے پروفٹ سے کمانڈ کیا، کہا کہ پڑھیے. یعنی وہاں پہ جبریل علیہ السلام ان ورسز کو لے کے آئے. باقی صحیح بخاری کی حدیث اگر آپ پڑھیں گے، بک آف ریولیشن حدیث نمبر 2 کے اندر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتی ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھنڈے دنوں میں وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ یہ نوٹس کرتی تھی کہ جب یہ وحی نازل ہو جاتی تھی تو پروفٹ کے فور ہیڈ سے پسینے ٹپکتے تھے. اور قرآن پاک کی جو ریویلیشن ہے یعنی قرآن کی جو ورسز ہیں، اس کا نازل ہونا شروع ہوا تھا 610 سے. اور قرآن پاک جو ہے یہ شروعات میں جیسا کہ ہم نے بتایا یہ بک کے فارم میں نہیں تھی. یہ سب سے پہلے بک کے فارم میں آئی ہے، کمپائل کی گئی ہے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جنہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد لیڈرشپ کو سنبھالا. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے لیڈرشپ سنبھالا تھا مسلم امہ کی، وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے خلافت کے دوران زید ابن ثابت اور دوسرے اسکرائبز تھے جنہوں نے قرآن پاک کو پہلی بار بک کے فارم میں کمپائل کیا. پھر جیسے جیسے اسلامک امپائر گرو کرتا گیا، بڑھتا گیا، اسلامک حکومت کے اندر بہت سارے ایریاز آنے لگے. وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی لینگویج میں تھوڑا سا ویریشن ہوتا تھا، تو قرآن کو تھوڑا سا الگ ڈھنگ سے کچھ لوگ ریسائٹ کرنے لگے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اپنی خلافت کے دوران یہ ڈائریکشن دیا کہ قرآن کے ریسائٹیشن کا ایک یونیفارم میتھڈ ہوگا، ایک سٹینڈرڈ فارم. تو یہ جو یونیفارمٹی تھی قرآن کے ریسائٹیشن کی، اس کا ڈائریکشن اس کو کب کمپائل کیا گیا؟ وہ کیا گیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس خلافت آئی. خلافت سب سے پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اس کے بعد یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اس کے بعد عثمان اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ. اور قرآن پاک کے جو سب سے پہلے ٹرانسلیٹر تھے سلمان الفارسی، سلمان دا پرشین، انہوں نے قرآن کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے سورہ فاتحہ اس کو پرشین لینگویج میں 7ویں سینچری کے اندر ٹرانسلیٹ کیا. اب قرآن کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں، قرآن سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں بھیجی ہیں اس دنیا میں، لیکن قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان کتابوں کا میسج جو ہوتا تھا وہ ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہوتا تھا، ایک اسپیسیفک کمیونٹی کے لیے اور نیشن کے لیے ہوتا تھا. اور ان کتابوں کا جو میسج ہوتا تھا وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہوتا تھا، ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک کے لیے ہوتا تھا. اسی طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن میں نام سے ذکر ہے قرآن پاک کے اندر بہت سارے نبیوں کا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. لیکن جتنے بھی پیغمبر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ ایک اسپیسیفک نیشن کے لیے آئے، ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آئے. ان کا جو میسج ہوتا تھا وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہوتا تھا، ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تک کے لیے ہوتا تھا اور ایک لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہوتا تھا، ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہوتا تھا. جیسے بنی اسرائیل کے لیے کچھ ایک اسپیسیفک لوگ ہوتے تھے، اسپیسیفک کمیونٹی ہوتی تھی، ان کے لیے ان کا میسج ہوتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ایک آخری کتاب بنا کے بھیجا اور یہ بتا دیا کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے اللہ کی. اس کتاب کے بعد اب اللہ کوئی بھی کتاب اس دنیا میں نہیں بھیجے گا.
اور یہ کتاب کا جو میسج ہے یہ قیامت تک کے لیے اس دنیا میں فالو کیا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا، اس کو عمل کیا جائے گا۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں نہیں بھیجے گا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی اس دنیا میں اسپیسیفک کمیونٹی یا اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 کے اندر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے لیکن رحمت بنا کے تمام انسانیت، مین کائنڈ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود یہ بات قرآن میں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے، ہر وقت میں ہر قوم کو ایک کتاب بھیجی، اس کو بتانے والا بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں ہمیں قرآن کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لوگوں کو، جو بھی لوگ ہوتے تھے اس دنیا کے اندر، جس زبان پہ، جس بھاشا پہ بھی ان کو مہارت ہوتی تھی، کمانڈ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی لینگویج میں بتانے والا میسنجر بھیجا، جو ان کی لینگویج میں ان سے کمیونیکیٹ کرے، ان کو بتائے، تاکہ ان کو چیزیں اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 4 کے اندر، چیپٹر 14 ورس 4 کے اندر، چیپٹر 13 ورس 38 کے اندر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سورہ آراف کے اندر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر، چیپٹر 7 ورس 158 کے اندر کہ کہو اے دنیا کے لوگوں، میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں ایز اے میسنجر آف اللہ، تم سب کے پاس میں ایز اے میسنجر آف اللہ بھیجا گیا۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب التیموم حدیث نمبر 335 کے اندر، جس کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو پروفٹ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کے جو پروفٹ بھیجے جاتے تھے وہ ایک نیشن کے لیے بھیجے جاتے تھے، کسی ایک جگہ، ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مین کائنڈ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم لوگ قرآن کی پہلی سورے سے، پہلے چیپٹر سے قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب ہم نے اپنی ویڈیو شروع کری تھی تو ہم نے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کری تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر کے اندر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 کے اندر کہ بے شک نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس نصیحت کو قبول رکھنے والا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔